إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ الحج کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا شکوہ کیا ہے، فرمایا وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات سے سمجھایا جائے اور وہ منہ پھیر لے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن حکیم کا پورا نچوڑ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ، جس بندے نے اعراض کیا، جس بندے نے چھوڑ دیا عن ذکری، میرے ذکر کو، میری تعریف کو چھوڑ دیا، وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ آج تو دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ سب لوگوں کی تعریف ہے، سب کی شان بیان کی جاتی ہے، اور دنیا اسی بات کے اندر خوش ہے، مگن ہے۔ ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف اور مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو میں اپنے پیر کی طرف چند قدم چل کر فریاد کروں، کوئی دعا مانگوں، میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، مجھے کوئی تکلیف آ جائے تو فلاں صاحب سے تعویذ لے لوں تو میری مشکل حل ہو جاتی ہے، میری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تیسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی مشکل اور پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، فلاں رنگ کا پتھر انگوٹھی میں پہن لوں تو میری تکلیف دور ہو جاتی ہے، میری پریشانی دور ہو جاتی ہے، میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کا دم کیا ہوا دھاگا ہاتھ میں یا پاؤں میں یا گلے کے اندر لٹکا لوں تو میری پریشانی اور مشکل حل ہو جاتی
اس کے بانے سے، اور وہ کالے رنگ کی تھی، لے کے جا رہا تھا۔ پچھلوں کو پتہ چلا جو ان کے مالک تھے کہ ڈھارے کے اندر، بانے کے اندر تو پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے شور مچایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اعلان کیا، لوگ اکٹھے ہو کے وار لے کر چل پڑے۔ جاتے جاتے انہیں بھینسیں نظر آئیں، کہنے لگے بھینسیں وہ جا رہی ہے ہماری۔ مرید کو پتہ چلا، اس نے اپنے پیر کو پکارا کہ آج تو میں نہیں بچ سکتا اگر تو نہ بچائے تو۔ وہاں بھی لوگ بھی پہنچ رہے ہیں اور بھینسیں بھی میرے ساتھ ہیں، پکڑا جاؤں گا، یہ بھینسیں بھی چلی جائیں گی اور میری درگت بھی اچھی طریقے سے بنائیں گے، دھلائی بھی اچھی ہوگی۔ مہربانی کیجئے، مہربانی کیجئے، آج تو مجھے بچا لیجئے۔ وہ مرے ہوئے بزرگ نے، پیر نے کیا کیا؟ وہ کیلی تھی، کالی تھی، ان کو کیلا کر دیا، ان کا رنگ چینج کر دیا، وہ بوری ہو گئی، وہ بچ گیا، ویسے اس کو بچ گئی۔ یہ شان بیان کی جاتی ہے، لوگ بڑے کہہ کے لگاتے ہیں، کیا بات ہے، کتنا بڑا پیر تھا، اس کی کتنی بڑی کرامت تھی۔ یہ پیروں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ پیر ایسے ہوتے ہیں، پیروں کا یہی کام ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ کی آیات سے جس کو سمجھایا جائے وہ بڑا ظالم ہے جو اس کو نہیں مانتا اور اس سے منہ پھیرتا ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ان کے سامنے اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی شان بیان کی جائے، تو ان کو اللہ کی شان اور تعریف نہیں پچتی، اسے نہیں پچا سکتے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ چہرے کن کے بگڑتے ہیں؟ لا یؤمنون بالآخرہ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا آخرت پر کوئی یقین۔ یہ بات میں نے کہی ہے، میری جماعت والوں نے کہی ہے، یہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ان کی کرامتیں بیان کی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ یہ اس رب نے کہا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ کہتے ہیں اس نے بادشاہ لوہے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں گلے کے اندر زنجیر پہنے ہوئے ہیں، یہ تو بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اسے کچھ نہ کہو، نماز نہیں پڑھتا، صفائی کا کوئی اس کو خیال نہیں، صوم و صلات کا کوئی خیال نہیں، دین اسلام کے ارکان کے اوپر عمل کرنے کا اسے کوئی پتہ نہیں، اسے کلمہ بھی نہیں آتا، اور جس کا وہ نعرہ لگا رہا ہے وہ نعرہ بھی نہیں آتا اس کو صحیح سنا جائے تو دنیا اس کو ولی مانتی ہے۔ یہ سر مجذوب ہے، اسے کچھ نہ کہو، یہ کپڑے اتارے پھرتا ہے، برہنہ ہو کر پھرتا ہے پورے شہر کے اندر، دنیا کہتی اسے کچھ نہ کہنا، اسے نہ جھڑکنا کہ کپڑے پوشاک جو ہے نا
یہ اتارے ہوئے ہیں، یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ جب یہ حالت ہو قوم کی، رحمتیں برسیں گی، پھولوں کی بارش ہوگی۔ قرآن حکیم نے کیا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان کو چہروں کو دیکھو تو ان کے چہروں کے اوپر خوشی کے آثار نہیں ہوں گے، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی بغض، عداوت، کاوڑ، غصہ اتنا ہوگا، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جو ہماری توحید بیان کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، یہ ان پر جھٹ پڑے، حملہ کر دیں ان پر۔ قل افانبئکم، میں تمہیں خبر دوں، میں تمہیں بات بتاؤں، بشر من ذالکم النار، کہ سب سے بری کیا چیز ہے، برا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے، آگ۔ وعد اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اور اس آگ کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ نے ان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے، یہ وعدہ ہے ان سے کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو اللہ کے بندو، آج دنیا کے اندر کفر و شرک کا ایک طوفان برپا ہے۔ آج رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پوری امت اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اسی لیے ہر گھر کے اندر لڑائی ہے، فساد ہے، دنگا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی سی کیفیت ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، باپ بیٹے سے بیزار ہے، کہیں سکون نہیں۔ اگر ہے تو بتاؤ، کہیں سکون نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے اللہ کی طرف سے منہ پھیرا ہے، منہ موڑا ہے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے، اس کے اندر انبیاء بھی شامل ہیں، انبیاء کے ماننے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شامل ہیں، ان کو ماننے والے تابعین بھی شامل ہیں، تبع تابعین بھی شامل ہیں، مومنین بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، کافر اور مشرک بھی شامل ہیں، کیونکہ سب انسان ہیں۔ تو ہماری دعوت کن لوگوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے اکرام انسانیت ہے، انسان کو سمجھانا ہے، اس کو جہنم سے بچانا ہے، یہ سب کو ہم نے دعوت دینی ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو توجہ سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ بیٹا دیتا ہے، دشمن کو زیر کر دیتا ہے، آندھی اور طوفان سے بچا لیتا ہے، یہ جہنم سے بچا لیں گے، تب تک جنت نہیں جائیں گے جب تک ہمیں داخلہ کروا کر نہیں آئیں گے۔ تو قرآن حکیم کیا اطلاع دے رہا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون
پکارتے ہیں، کسی اور کی پکار کرتے ہیں۔ پکار کس کا حق ہے؟ پکار اللہ کا حق ہے۔ بندگی کس کا حق ہے؟ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میرے حق کو چھوڑ کر، میرے حقوق کو چھوڑ کر یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ سن تو لیتے ہیں ہم سب، سن کر چلے جاتے ہیں، جب مسجد سے باہر جاتے ہیں سب کچھ کوئی پوچھ لے کیا سننا ہے، کہتے ہیں تقریر بہت اچھی ہوئی ہے، تقریر بہت اچھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ہوئی ہے۔ ارے بیان کیا ہوا ہے؟ کیا بیان کیا ہے؟ کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک بات تمہارے ذہن میں بیٹھی بھی ہے یا نہیں؟ کہتا ہے یہ تو مجھے یاد نہیں، یہ تو ہماری حالت ہے۔ فرمایا نہیں یخلقوا ذبابا، یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور بیٹا بنانا، بیٹا بنانا تو بڑا کام ہے، بڑا مشکل ہے۔ والا ویج کا معولا، یہ ایک بزرگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ملنگ اور مجذوب کی بات نہیں ہو رہی۔ دنیا کے اندر جس کو تم داتا کہتے ہو، یہ ایک داتے کی بات نہیں ہو رہی۔ دنیا کے اندر جس کو تم مختار کل مانتے ہو، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا دنیا کے تمام مختار کل جن کو تم اختیار دیتے ہو کہ یہ مختار کل ہے، اللہ نے تو ان کو مختار کل نہیں بنایا، اللہ نے تو ان کو داتا نہیں بنایا، تم نے داتا بنایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے داتے، تمہارے مختار کل، تمہارے الہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک اور خالق مانتے ہو، والا ویج تماولا، یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائے تو پھر بھی مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وہ مکھی جس کو میں نے بنایا ہے، جس کو میں رب نے بنایا ہے، وہ مکھی اگر کوئی چیز تمہارے کھانے میں سے اٹھا لے، کوئی چیز، کوئی ٹکڑا اٹھا لے، شیء لا یستنقذو، نبی مل جائیں، نبی کے ماننے والے مل جائیں، ان کے ماننے والے مل جائیں، جن کو تم ولی مانتے ہو، جن کو تم کرنی بھرنے والا مانتے ہو، کہتے ہو یہ داتے ہیں، یہ تذکیر ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ غوث ہے، یہ فریاد رس ہے، یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ پیڑے پار لگانے والے ہیں، یہ قسمتیں کھڑیاں کرنے والے ہیں، سب مل جائیں، وہ چیز جو مکھی نے تمہارے کھانے میں سے کچھ اٹھایا تھا وہ واپس، یہ ہے حقیقت، یہ ہے توحید، اصل خالص توحید یہ ہے۔ فرمایا کیوں نہیں لے سکتے؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کمزور اتنے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، ان کے اندر کوئی پاور نہیں، ان کے اندر کوئی اختیار نہیں کہ اس مکھی سے واپس لے سکیں، یہ اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جن کو یہ پکار رہے ہیں، مختار کل مان رہے ہیں، ان کی بھی طاقت نہیں کہ وہ لے سکیں۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، ارے انسان تو نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے حق تھا قدر کرنے۔ شکوہ ہے یہ نہیں؟ وما قدر اللہ حق کا قدری، ارے انسان تو نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے حق تھا قدر کرنے کا۔ تو نے اللہ کے گھر کا حج نہ کیا، تو نے سال بعد جا کر مرے ہوئے انسان کی قبر پر جا کر تو نے ایک دن منایا، 10 دن منائے، عرس لگایا، میلہ لگایا، تو نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا، مرے ہوئے انسان کی قبر کے طواف کیا، اس کے چکر لگائے۔ تو نے اللہ کے نام کی چیز نہ بانٹی، حق یہ تھا کہ تو نظر و نیاز کرتا تھا اللہ کے نام کی، تو کس کی نظریں کرتا رہا، کس کے نام کی سبیلیں لگاتا رہا،
اور تو نے بڑے بڑے اشتہار لگائے، بینر لگائے کہ یہ فلاں امام صاحب کے نام کی سبیل ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام کی سبیل ہے، یہ فلاں صاحب کے نام کی سبیل ہے۔ تو نے کبھی یہ بھی لکھا کہ یہ اللہ کے نام کی سبیل؟ کبھی لکھا یہ اللہ کے نام کی سبیل ہے؟ یہ اللہ کے نام کا بکرا ہے، یہ اللہ کے نام کی خیرات ہے۔ تو نے یہ کام نہ کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ تجھے کہاں سے دھوکہ لگ گیا؟ تو اپنے رب کو کیوں چھوڑ بیٹھا؟ جس رب نے تجھے بنایا اور ایسا بہترین بنایا، فی احسن تقویم، کوئی کمی نہ چھٹی، کوئی کسر نہ چھوڑی، بہترین بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا تھا، تو کہتا تھا میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور تیرا کردار یہود و نصارہ سے بھی بڑھ گیا۔ یہودیوں نے یہی کام کیا تھا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور ان کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، مختار کل سمجھا، اور تو بھی پیچھے نہ رہا، تو بھی کہتا رہا اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو نے بھی مثالیں دی، جبکہ تیرے کانوں میں یہ آواز پہنچی تھی لیس کمثلہ شیء، لوگوں میری کوئی مثال نہیں ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، میری مثالیں نہ بیان کیا کرو، میری مثالیں نہ بنایا کرو۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کی مثال بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مثال بنایا، اور تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مثال بنایا، اور تیرے کانوں تک آواز پہنچی اور تیرا خون بھی نہ گرم ہوا۔ لوگوں نے کہا جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، بتا تو نے کیا کیا؟ تیری توحید کہاں گئی؟ تیرا خون نہ گرمایا، نہ تیرے خون میں کوئی جوش آیا توحید کا۔ دنیا کہتی رہی، اٹھا کر نیم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کمری کو تو دیکھا ذات احمد میں احد رپوش رہتا ہے، تو کہاں گیا تھا؟ دنیا کہتی رہی بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، ارے توحید کے ماننے والا تو کہاں تھا؟ تو نے اپنی ڈیوٹی کی تھی، اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، تیرے ذمے تھا بلغوا انی ولو آیا، ذمے تھا یا نہیں تھا؟ تو مانتا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ تیرا ایمان نہیں تھا؟ تیرا ایمان تھا تو نے کچھ کیا تھا؟ کیا ہے ہم نے؟ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، بولنے کے لیے اللہ نے زبان بھی عطا کی ہے، کیا ہم نے محنت کی ہے؟ کتنی کوشش کی ہے ہم نے؟ تیرے کانوں تک آواز پہنچتی رہی، کیا یا معی الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی، بہاول حق بیڑا تک، تو نے یہ سنتا رہا، تو نے نہ کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بیڑے پار نہیں لگا سکتے، یہ کشتیاں پار نہیں لگا سکتے۔ کشتیاں پار لگانا تو میرے مالک کا کام ہے، اور تیرے سے تو مشرکین مکہ اچھے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب بیڑیوں میں سفر کرتے اور بیڑیاں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی، انہیں پتہ چلتا کہ دریا کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، گمر گھیر میں آ گئے ہیں، لہروں نے لپیٹ لیا ہے، اب بچنا مشکل ہے، تو کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین،
مان جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی یہاں سے ہمیں نجات نہیں دے سکتا، اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے کون نجات دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اور ایسی تکلیف سے کہ تمہارے گلے تک آئی ہوتی ہے، تم بول نہیں سکتے، اتنی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہو، اور اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے، راحت دیتا ہے، تو تمہاری مشکل حل کرتا ہے، اور تم مشکل حل ہونے کے بعد تمہاری کیا وفا ہوتی ہے؟ تم انتم تشرکون، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کہتے ہو یہ تو فلاں صاحب نے بیڑا پار لگایا ہے، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی سے بیڑا پار لگا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی دعوت ہے، یہی سمجھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو انسان بول رہا ہے یہ بھی اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ امر ربی ہے، وما اوتیتم الا قلیلا، زیادہ فوج میں نہ پڑھو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی، اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر کیا کہا؟ ثم قال له کن فیکون، ہو جا، ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ نے اپنی روح ڈالی۔ 101 طویل کرتے ہیں، یقین جانیے انہوں نے دنیا کے اندر کفر و شرک اور اللہ کی بغاوت کا پورا طوفان برپا کیا ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔